پتہ چل گیا مولوی صاحب ارب پتی، خدا کی قسم اتنا قابل آدمی، اس نے شروع کر دیا ہیروئن پینا. یہ ٹینشن ہے ہیروئن پینا. اور پلوں کے نیچے جیسے کہ یہ ہیروئن چی ہوتے ہیں نا، پلوں کے نیچے اسی طریقے پر وہ پلوں میں جا کر کے اللہ کا بھلا کرے، وہیں پر گٹروں کے اس کے سینکڑوں شاگرد، سینکڑوں علماء شاگرد اس کے علماء دوڑ رہے ہیں. استاد جی پتہ نہیں کس پل کے نیچے، کبھی شیرشاہ کے پاس ہے، کبھی کہاں پر ہے، کبھی کہاں پر ہے، کبھی کہاں پر ہے. مجھے ترس آ گیا، اللہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، یہ وہ خدا ہے. میں نے اپنے پولیس والوں کو اور اپنے گن مینوں کو بھیجا، تلاش کرو اس کو، تلاش کرو. پولیس والے بھی بھیج دیے، گن مین میں بھیجے، جا کر کے اس کو کسی گٹر کے پاس پڑا ہوا بے ہوش تھا. کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ دو بندے کو اللہ نے اپنے قائم مقام قرار دیا. انبیاء تو انبیاء ہے، لیکن اس کے بعد اپنے بزرگ جو ہمارے لکھتے ہیں کہ دو بندے بڑے اونچے مقام کے ہیں، دو بندے بڑے. ایک جو ہوتا ہے وہ مفتی جو کسی مسئلے کو لکھ کر کے شاگرد اس کو دکھاتے ہیں کسی مسئلے کو، پھر مفتی لکھتا ہے کہ الجواب الصحیح، مفتی نظام الدین مولانا سلیم اللہ خان، مفتی تقی صاحب جو دستخط کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دستخط ان کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی جانب، اللہ کے قائم مقام بن کر کے دستخط کرتے ہیں. دیکھا مفتی کو آپ تو مفت سمجھتے ہیں، لیکن مفتی نہیں ہوتا، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. مفتی محمود جب خوزدار میں آ رہے تھے، مجھے یاد ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی 70-72 کی بات ہے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ خوزدار میں آئے، لوگ پورے کے پورے دوڑ لگا رہے تھے، دوڑ لگا مفتی محمود زندہ باد، مفتی محمود زندہ باد، مفتی محمود زندہ باد. تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ مفتی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اماں جی جب اس کی حکومت آ جائے گی نا یہ سب کچھ مفت میں دے دے گا. بیٹا یہ مفتی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اماں جی یہ جب اس کی حکومت آئے گی، یہ بڑا مولوی ہے، اس کی حکومت آئے گی سب کچھ مفت میں بانٹ دے گا، تقسیم کرے گا سب کچھ. تو اماں جی نے کہا خدا کرے، بلکہ اس بھٹو کی حکومت تھی، تو اماں جی نے کہا خدا کرے بھٹو آگے پیچھے ہو جائے، اللہ اس کو لائے مفت میں دے گا. میں نے کہا سب کچھ مفت میں دے. میں نے کہا جی یہ سب کچھ جو ہے نا مفت میں دے دے گا. تو مفتی کو تو ہم لوگ مفتی سمجھتے ہیں، مفت کے بے قیمت سمجھتے ہیں، لیکن المفتی یوقع عن اللہ سبحانہ و تعالی، مفتی اللہ کی طرف سے دستخط کرتا ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہے، ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین 4 جلدوں کے اندر، تو اس میں وہ لکھتا ہے المفتی یوقع عن اللہ سبحانہ و تعالی. قلم مفتی کا ہوتا ہے، دستخط مفتی کرتا ہے، لیکن مفتی کہتا ہے کہ ہاں یہ جو حکم لگایا گیا ہے کتابوں کو دیکھ کر کے، حدیثوں کو دیکھ کر، قرآن پاک کو دیکھ کر کے جو حکم لگایا گیا، جو مسئلہ آپ نے پوچھا وہ مسئلہ حلال ہم نے اس کو حلال کرا دیا یا ہم نے اس کو حرام کرا دیا، میں دستخط کر رہا ہوں، اس دستخط کو اللہ کی جانب سے میں کر رہا ہوں، اللہ کا قائم مقام بن کر کے میں یہ دستخط کر رہا ہوں. ایک اس مفتی کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، بھیک مانگنے والے فقیر، ایک تو یہ جو چرسی برسی ہمارے ہاں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جو فقیر واقعتاً مستحق ہے، وہ اس مستحق فقیر کو جب آپ کچھ دیتے ہیں تو وہ فقیر نے جب اپنے ہاتھ میں دے دیا تو سمجھو اللہ کو اپنے دے دیا. اللہ اکبر. اور فقیروں کی حیثیت ہمارے نگاہوں میں کیا ہوتی ہے؟ فقیروں کو ہم سمجھتے کیا ہے؟ بدبختی تو یہ ہے، یہ جو ہمارا وہ ہے نا بلوچستان والا مذاقی میرے طرح مذاق کرتا ہے، نواب رئیسانی، میں نے اس کا ایک جملہ سنا، مجھے بڑا مزہ آیا. اس کو کسی نے کہا، صحافیوں نے، کہ آپ کے پاس پراپرٹی کتنی ہے، جائیداد آپ کے پاس کتنی ہے؟ اس نے کہا بہت کچھ ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا. کہا کہ نہیں بتائیں کروڑوں کی مقدار میں ہے یا اربوں کی مقدار میں ہے یا کھربوں کی مقدار میں ہے؟ اس نے کہا کہ لعنت ہو تیری سمجھ پر کہ تو کروڑوں کو اربوں کو مال سمجھتا ہے، اسی کو دولت سمجھتا ہے. دولت کہتے اخلاق کو، دولت کہتے خدا سے ڈر کو. بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا لعنت ہو تیری سمجھ پہ کہ کیا سمجھ لے کر کے تو مالدار اس کو سمجھتا ہے. مالدار وہ ہے، ایک آدمی ایک لوسی کے پاس مال ہے، خدا کا باغی ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں سارا مال، شراب نوشی میں، شراب نوشوں کی مدد میں، باغیوں کے، خدا کے باغیوں کی مدد میں، تو یہ تو کنگلا ہے. آپ کے پاکستان کے کتنے بڑے مالدار ہیں، اللہ اللہ اللہ، آپ بھی جانتے میں بھی جانتا، بھینڈی پر گزارا ہے. اب خدا کو سمجھو. اور سادی دال پہ گزارا ہے، سادی دال پہ گزارا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے؟ اس بات کو نہیں سوچا کہ اس کے ملازم بلوچ، اس کے ملازم پٹھان، وہ مرغا بریانی تکے کھائیں، اور سیٹھ صاحب اس طریقے پر بطخ کی طرح لگا ہوا ہے، اور اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے، سیٹھ صاحب سادی سی دال، اس کے اندر گھی بھی نہیں ہے، اس میں نمک بھی نہیں ہے، اس میں مسالہ بھی نہیں ہے، ایسی دال ہے کہ ماشاءاللہ اس میں انسان کو اپنی شکل بھی نظر آتی ہے، اور ڈبل روٹی، سادی قسم کی ڈبل روٹی. اور سیٹھ صاحب کے بنگلے کے اندر کتا بھی بندھا ہوا ہے، 2 ملازم اس کتے کے لیے ڈبل روٹی کو تہ کر کے اس کو مربع لگا کر کے کتے کو کھلاتا ہے. اب تو خدا کو کب سمجھے گا جو پٹھان تیرے چوکیدار کو بھی کھلا رہا ہے، اس تیرے چوکیدار ڈرائیور کو بھی کھلا رہا ہے، اور تیرے ملازموں کو بھی کھلا رہا ہے، اور تیرے کتے کو تجھ سے تھا. وہ بدبخت جو تو کھا رہا ہے یہ تو کتے کو کھلانا چاہیے تھا، جو کتا کھا رہا ہے وہ تو کھاتا. لیکن دیکھ تو کس جگہ پر جا کر کے پہنچا. آخر تو خدا کو سمجھے گا کب؟ جو کتا کھا رہا ہے وہ تیرا کھانا کھا رہا ہے، اور جو تو کھا رہا ہے وہ کتے والا کھا رہا ہے. مالدار ہے،
اتنی پراپرٹی ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنی اس کی جائیداد ہے، اتنی اس کی جائیداد ہے۔ کل مجھے ایک مولوی صاحب ملا، میں نے ہمارے شاگرد اس نے، اور پچھلے سال بھی ایک مولوی صاحب ملا اور کل بھی ملا، اللہ اللہ اللہ، اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا لگ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ استاد جی شادی کی ہے، 2 بچے بھی ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 4000 میری تنخواہ۔ یہ ہم لوگ جو کراچی والے مولوی ہوتے ہیں نا، کراچی والے محتمم، ان کے تو ماشاءاللہ 10-12 ہزار ایک سالن پہ لگتا ہے۔ اور مدرسے کا پیسے جب ہمارے پاس آتا ہے تو جو بھی آتا ہے تو مال غیر دل بے رحم، دوسروں کا مال اس کو اٹھا کر کے ہم لوگ اس طرح خرچ کرتے، اپنا خرچ کر پتر، اپنا خرچ کر۔ 4000 میں کیسے گزارا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مسجد کی کمیٹی ہے حضرت، وہ بل وہ دے رہے ہیں، مسجد کی کمیٹی بل وہ دے رہے ہیں، بجلی کے پانی کے بل دے رہے ہیں، اور ادھر سے کوئی یہ ہے کہ اللہ آپ کو سالن کسی نے بھیج دیا، ادھر سے کسی نے جوڑا کپڑا دے دیا، ادھر سے کسی نے آ کر کے 200 روپے دے دیا، کسی نے 500 روپے دے دیا۔ قرضدار نہیں ہوں، کوئی قرضدار نہیں ہوں، اللہ پاک چلا رہا ہے، سمجھے؟ اور ہمارے بڑے بڑے حضرات ہیں، سمجھے، بڑے بڑے حضرات بہت قرضدار ہیں، فضل الرحمان بھی قرضدار ہیں، حاجی نواز شریف بھی قرضدار ہیں، حاجی عمران خان بھی قرضدار ہے، اور حاجی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے ہمارے زرداری بھائی، یہ سارے کے سارے قرضدار ہیں۔ اور اتنا غریب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ غربت کی حد دیکھیں کہ زرداری غریب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ شادی کرے۔ کب سے بے نظیر کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ محترم بے نظیر کی مغفرت فرمائے، کب سے اس کا انتقال ہو چکا ہے، شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے ایک شادی کی 7000 میں، دوسری شادی کی 4000 میں، تیسری کی 10000 میں، یہ 22000 میں 3 شادیاں کی۔ آپ سمجھ رہے؟ میرا ایک دوست تھا کہ میں جب جامع فاروقیہ میں پڑھاتا تھا، جامع فاروقیہ میں مفتی نظام الدین کی تنخواہ بھی 1100-1200 تنخواہ تھی۔ میں چونکہ مدرس تھا 800 میری تدریس کے، اور میں امام تھا وہاں کے، چونکہ اس میں 400 میرے، وہ 1200۔ اور میں نے پی ایچ ڈی کی، اپنے اساتذہ تھے 50-60 اساتذہ تھے، حضرت عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بیٹے، اس نے بھی پی ایچ ڈی کی، مفتی نظام الدین نے بھی پی ایچ ڈی کی۔ اس وقت مفتی نظام الدین بنوری ٹاؤن میں نہیں تھے، وہاں پر تھے۔ تو جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی تو حضرت اقدس نے فرمایا، اس وقت خیر پیسے کی قیمت بھی تھی، تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، مفتی نظام الدین نے 20 دن میں پی ایچ ڈی کی، 21 دن میں احوال شیوخ بخاری، امام بخاری کے اساتذہ کے نام پر کتاب، 700 صفحات کی کتاب، کتنے دن میں؟ 21 دن میں۔ عادل صاحب نے بھی 2-2.5 مہینے میں، میں نے 2 مہینے میں پی ایچ ڈی کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اعزازی طور پر ان حضرات کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، 200 آپ ان کو اعزازی طور پر دے دیں۔ تو 200 ہم لوگوں کی تنخواہیں ہوتی تھیں، اسی پر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ سارا سلسلہ ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ شادی کی، بچے بھی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بے نظیر مرحوم وہ شاید 1-2 سال مجھ سے عمر میں بڑی تھی، مولانا فضل الرحمان 3-4 سال شاید مجھ سے، اور ہمارے بہنوں ہی حضرت بھائی الطاف حسین صاحب، وہ بھی ہم سے 3-4 سال، وہ چونکہ ہمارے بہنوں ہی ہے، وہ بھی ہم سے بڑے ہیں۔ عمران خان بھی میرے سر کے تاج ہیں۔ لیکن کتنے غریب لوگ ہیں یہ، آپ یقین کریں اللہ جانتا کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ غربت ان کی آپ دیکھیں کہ غربت کب سے، محترم بے نظیر کب سے اللہ کو پیاری ہوگی اور کب سے وہ چلی گئی۔ اور نواز شریف بھی غریب اسی طریقے پر ہے، اور ابھی ایک وزیر بنے گا، وہ اس غریب کو بلیڈ کینسر ہے، باقاعدہ اس کا خون بدلا جاتا ہے۔ ملک ریاض کو آپ دیکھیں، وہ بھی کینسر کے مریض ہیں، ملک ریاض کے تو کینسر کے مریض ہیں، اور بیٹا ایک بیٹا ہے، اور وہ اتنے ٹینشن ہے، پوری دنیا کی دولت اس کے پاس ہے، لیکن کیا دولت؟ پاکستانی کھانے بھی ان کے لیے حرام ہے، باہر سے اس کے لیے پانی بھی آتا ہے، خاص قسم کا کھانا اس کے لیے باہر سے آتا ہے۔ یہ مثال میں عرض کر رہا ہوں، یہ مثال اللہ آپ کا بھلا کرے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور ہمارے 2 طالب علم ادھر سے فارغ ہو گئے، میرے یہاں سے فارغ ہو گئے، اور ایک بھائی حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کے مدرسے سے فارغ ہو گئے۔ 3 بھائی 1 سال میں فارغ ہو گئے۔ 22 بھائی تھے اور 16 بہنیں تھیں۔ 22 بھائی ایسے قداور خوبصورت قسم کے، سبحان اللہ، ایسے قداور خوبصورت قسم کے بھائی، 22 بھائی اور 16 بہنیں، تو یہ 36 ہو گئی۔ تو 36-37 تک ان کی تعداد۔ اور ان کا والد صاحب جب ہمارے جلسہ ہو گیا، یہ سال نہیں، اس سے پچھلے سال پہ جب جلسہ ہو گیا والد صاحب ان کا ادھر آ گیا، تو والد صاحب ماشاءاللہ ہم سے بھی زیادہ تکڑا تھا۔ میں نے کہا اللہ کا واسطے کیا کھاتے ہو؟ یہ 36-40 تک جو پہنچے، کیا کھاتے ہو؟ اور اپنے اساتذہ، چونکہ میں مذاق کی، میں نے کہا بدبختوں، اس سے دم کراؤ اپنے اوپر، اس سے دم کراؤ۔ اور جب میں کوئٹہ گیا، ابھی میں کوئٹہ گیا، سبحان اللہ، وہ خوبصورت وہ نوجوان، وہ قداور آ گئے، کہتے ہیں استاد جی کروڑوں کے مدرسے ہم نے خود اپنے پیسے سے بنایا، آپ کی دعاؤں سے استاد جی قرآن پڑھا رہے، حدیث پڑھا رہے۔ مالدار تو یہ لوگ ہیں نا،
مالدار تو یہ لوگ ہیں، اور یہ ہمارے حضرات اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، بہت غریب قسم کے لوگ ہیں، بہت غریب لوگ ہیں، اللہ ہر طرح سے ان کی مدد فرمائے۔ بہت یہ جو یتیموں کے بارے میں آتا ہے، یہ بہترین یتیم ہے کہ یتیم کو کچھ دے دو، سمجھے، اور بے وگام پر خرچ کرو، ان سے بڑا بیوہ بھی کوئی نہیں ہے، سمجھے، جتنا بھی آپ خرچ کریں ان بے وگام کو دے دیں۔ میرے پاس ایک مولوی صاحب آ گیا، ارب پتی کھرب پتی مولوی آ گیا، کہنے لگے کہ میں بے چین ہوں، میں خودکشی پہ تیار ہوں، مجھے یہاں رکھو، میں سبق پڑھاتا ہوں، مجھے یہاں رکھو۔ میں نے کہا ایک کمیٹی ہے ہماری، ایک کمیٹی اساتذہ ناظم تعلیمات دیگر حضرات مشورہ کریں گے، میں آپ کو رکھ نہیں سکتا۔ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو، خواب میں نے کہا اللہ آپ کو جزا خیر دے، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ پتہ چل گیا مولوی صاحب ارب پتی، خدا کی قسم اتنا قابل آدمی، اس نے شروع کر دیا ہیروئن پینا۔ یہ ٹینشن ہے، ہیروئن پینا، اور پلوں کے نیچے، جیسے کہ یہ ہیروئن چی ہوتے ہیں نا، پلوں کے نیچے اسی طریقے پر وہ پلوں میں جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہیں پر گٹروں کے اس کے سینکڑوں علماء شاگرد اس کے علماء دوڑ رہے ہیں، استاد جی پتہ نہیں کس پل کے نیچے، کبھی شیرشاہ کے پاس ہے، کبھی کہاں پر ہے، کبھی کہاں پر ہے، کبھی کہاں پر ہے۔ مجھے ترس آ گیا، اللہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، یہ وہ خدا ہے۔ میں نے اپنے پولیس والوں کو اور اپنے گن مینوں کو بھیجا، تلاش کرو اس کو، تلاش کرو، پولیس والے بھی بھیج دیے، گن مین میں بھیجے، جا کر کے اس کو کسی گٹر کے پاس پڑا ہوا بے ہوش تھا، وہاں سے اٹھا کر کے یہ جو منبع العلوم جو جہاں میں چرسی ہیروئن چی نشہ والوں کو، جن کو یہ پڑھاتے، انجیکشن لگاتے، دوائی دیتے، قید میں رکھتے، زنجیروں میں رکھتے ہیں، پھر 6 مہینے میں 7 مہینے میں ان کا علاج کرتے، پھر وہ مشکل سے اللہ آپ کا بھلا کرے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے پر ان کو وہاں پر رکھا، وہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، اور وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہونے کے بعد پھر جیسے انہوں نے کہا کہ میں دعا کروں گا مولوی منظور کے لیے، جیسے وہاں سے نکلا پھر واپس ہیروئن چی شروع کر دی۔ اس لیے میرے بھائی، جس خالق نے آپ کو مالک بنایا نا، آپ کو مالدار بنایا، وہی خالق اشاروں کے اندر آپ کو فقیر بھی بنا سکتا ہے۔